ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سارے مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. انتہائی عزت و احترام کے لائق صدر مجلس محترم المقام پیر سید مظہر شاہ ہاشمی صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم محفل کل برائے ایصال ثواب محترم حاجی پیر فتح شاہ صاحب مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ والد محترم ہیں محترم المقام سید خالد محمود شاہ صاحب اور سید ظفر محمود شاہ صاحب کے، اور جو ان لا فادر ہیں محترم المقام سید عرفان شاہ صاحب سینئر نائب صدر تحریک منہاج القرآن سرگودا سٹی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد اور لوائے شفاعت کے نیچے جگہ عطا فرما کر میرا کریم اللہ مرحوم کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی، مٹی دے وچ مٹی رلی، مٹی ہسی مٹی روئی، کھیڈ کھوٹ پھر مٹی ہوئی.
اور مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اور پھر خواجہ غلام فرید کے ساتھ ساتھ عشق کی دنیا کے بے تاج بادشاہ پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قط لینی کچھ کتا لینی، قط لینی کچھ کتا لینی، تو اپنا داج بنا لینی، تد تھی سہ تو پردھان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے۔ اور تو صدا نہ پیکے رہنا آئی، نہ پاس امڑی دے بہنا آئی، با انت وچھوڑا سہنا آئی، تے وس پہنا ہی سس ننان کڑے۔ ادھر ساس پوچھے گی کیا سیکھ کے آئی ہے، ننان جو نند ہوتی ہے وہ پوچھے گی کیا لے کے آئی ہے۔ قط لینی کچھ کتا لینی، تو اپنا داج بنا لینی۔ سمجھدار بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنا جہیز خود بناتی ہیں۔ تد تھیس ہے تو پردھان کڑے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تلے۔ پیر حاجی فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک سہل شخصیت تھی، نیک شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب زندہ دار تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ ان کی آج دو نسبتوں کا ذکر میں کروں گا، وہ قرآن سے۔ پہلی ان کی نسبت کہ وہ ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی تھے، وہ ایک معلم بھی تھے، ایک استاد بھی تھے۔ اور دوسری نسبت ان کی کہ وہ سہل انسان تھے۔ یہ دو نسبتیں انشاءاللہ ہم نے قرآن سے بیان کرنی ہیں۔ ایکو کم کر دیں۔ تو دو نسبتیں ہیں جن کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے۔ ایک نسبت ان کے سجدوں کی نسبت ہے، اور دوسری نسبت ان کی صالحیت کی ہے۔ دونوں نسبتوں کا تعلق قرآن نے جو بیان فرمایا ہے، دونوں آیات الگ الگ مقام سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ پہلی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مدثر میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو اللہ سے بغاوت کرنے والا تھا۔ دو گروہوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور نقشہ کھینچا اللہ نے قرآن میں۔ یہ پانی دینے والے چھوڑ دیں، پانی بعد میں دیں گے، چھوڑ دیں۔ دو گروہوں کا اللہ نے نقشہ قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، ہوں گے ایک خاندان کے، ہوں گے ایک برادری کے، ہوں گے ایک طبقے کے، ہوں گے ایک محلے کے، ایک گھرانے سے تعلق ہوگا۔ ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا گروہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اب جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے۔ وہ کیا پوچھیں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین،
اور میرے محبوب قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن کوئی ملزم نہیں ہوگا. ملزم تفتیش کے بعد مجرم ڈکلیئر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہاں پر ملزم نہیں، وہاں پر مجرم لوگ ہوں گے. جرم ثابت ہو چکا ہوگا، ہاتھ گواہی دے چکے ہوں گے، زبان گواہی دے چکی ہوگی، آنکھ گواہی دے چکی ہوگی. یہ کان جن کانوں میں تو دنیا میں آیا، تیرے باپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور تیرے کان میں صدا لگائی، اللہ اکبر. اے دنیا میں آنے والے میرے لختے جگر، اس کائنات میں تو نے آنکھ کھولی ہے. دنیا میں ایک ذات ہے جس کو اکبر کہتے ہیں، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ تیرے رب کی ذات ہے. اکبر ذات تیرے رب کی ذات ہے. تو ہاتھ اٹھائے گا اس کائنات میں، اپنی نفی پہلے ہوگی، لا الہ الا اللہ پہلے اپنی نفی کرے گا، پھر اپنی نفی کر کے اس من کے گندے برتن میں تو کہے گا مولا میری لغویات تیرے سامنے ہیں، میرے دین کی مخالفت تیرے سامنے ہے، میرے بندوں کے ساتھ بے وفائیاں تیرے سامنے ہیں، لیکن مولا میں آ گیا ہوں، ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں. مولا میرا مالک تو ہے، میرا اکبر تو ہے، میرا خالق تو ہے، میرا نگہبان تو ہے. مولا مجھے رزق دینے والا تو ہے. انتہائی پست حالت سے اٹھا کر عرش اولا کی بلندیوں تک مجھے لے کر جانے والا تو ہے. پہلی آواز جو تیرے کان میں آئی تھی وہ تیرے باپ نے دی تھی، اور میری کبریائی کی آواز تھی. فی جنات یتساءلون، تو نے میری آواز پر لبیک کہا. آج تو جنت میں چلا گیا، اور جنت میں جانے کے بعد سورہ مدثر 29واں پارہ اللہ نے فرمایا وہ سوال کرے گا ما سلککم فی سقر. پہلا گروہ دوسرے گروہ والوں سے سوال کرے گا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے اعمال سیئات ہیں، وہ کون سی بدبختیاں تھیری، وہ کون سے تیرے بد اعمال تھے کہ ہم ادھر چلے گئے تم ادھر چلے گئے، ہم جنت میں چلے گئے تم دوزخ میں چلے گئے. قرآن کہتا ہے جب وہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہوگا. اب اللہ جو مجرمین جواب دیں گے اس کا نقشہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. سنیے، گھر جا کر سورہ مدثر کی تلاوت کیجئے اور اس قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے. یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ قرآن پڑھ کر تاکچوں میں رکھ دینے کا نام نہیں ہے. یہ قرآن جان نکلتے وقت بندے پر پڑھ کر دم کرنے کا خالی نام نہیں ہے. یہ قرآن بیٹی کے جہیز میں رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ قرآن سجا کر خوبصورت لباس پہنا کر الماریوں میں رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ قرآن صحیفہ انقلاب ہے. یہ انقلاب بپا کرنے والا کتاب ہے. یہ قرآن بندے فرشی کو بندے عرشی بنانے والا ہے. اس قرآن کو دل کے کانوں سے اور روح کے کانوں سے سنیے. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے جب جنتی سوال کریں گے دوزخیوں سے سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، وہ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین. اے جنتیوں ہمیں 5 وقت
اللہ اپنی ملاقات کے لیے بلاتا تھا. 5 وقت اللہ اپنی ملاقات کے لیے ہمیں بلاتا تھا. ہم رب کی ملاقات کے لیے نہ جانے والے تھے. ہمارا پہلا جرم یہ تھا. قالوا لم نک من المصلین. لوگوں سامنے الفاظ یہ بنتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. یہ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے, اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں رب سے ملاقات کرے, اگر تو چاہتا ہے میں رب سے مناجات کرے, مولا میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں, میں تجھ سے مناجات چاہتا ہوں. سنا ہے تیری ملاقات اگر کرنی ہو تو تیری ملاقات طور پہ ہوتی ہے. تو طور پہ بلا کر اپنی ملاقات دیتا ہے اور اپنی زیارات دیتا ہے. مولا میں تیری ملاقات کا طلب ہوں, تیری ملاقات تیرے حسن حق کا متلاشی ہوں. اے حسن لازوال, اے حسن بے مثال, اے حسن ازل, اے ہر حسن کے حسن, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اے پردے میں رہنے والے حسن, ایک بار اپنے حسن کا جلوہ دکھا دے, اپنا حسن دکھا دے, اپنی ملاقات کرا دے. اللہ فرماتا ہے میرے حسن کے متلاشی, آج تو اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آج موسیٰ کو ملاقات کرنے کے لیے طور پہ آنا پڑتا تھا. مولا ہم کہاں آئے, مولا ہم بھی تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ آئے. اللہ نے فرمایا نہیں اے میرے مصطفیٰ کے امتی, وہ زمانے اور تھے, یہ زمانے اور ہیں. وہ وقت گیا جب میرے حسن حق کا متلاشی جب مجھ سے دید کا سوال کرتا تھا تو میں کہتا تھا موسیٰ اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو طور پہاڑ پر آ جا. اے میرے نبی کے غلاموں, اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ملاقات طور نہیں ہے, تمہاری ملاقات رب کا مصلی ہے. رب کا مصلی پکڑنا تمہارا کام ہے, ملاقات دینا میں رب کا کام ہے. آ جاؤ مصلی پہ آ جاؤ. 5 وقت اذان تمہارے کانوں میں منادی ندا دے رہا ہے کہ آ جاؤ. اس کو کھول دیتے ہیں. آپ اللہ منادی دے رہا ہے لوگوں آ جاؤ میری بارگاہ میں. اگر مجھ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ. مسجد میں آنا تمہارا کام ہے. میں رب اپنی شان اور اپنی قدرت کے لائق مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر تمہارے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہوں. تو وہ لوگ کہیں گے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اپنی زمینوں کو سجایا ہوگا, اپنی زمین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا. وہ قیامت والے دن سوال کریں گے ان سے جو رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے. کسی بندے نے کہا مولا میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں, میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ میں بھی ملاقات کروں, لیکن مولا میں 5 وقت مسجد میں نہیں آ سکتا. میں 5 وقت میں معذور ہوں, میں بیمار ہوں, میں 5 وقت چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا. مولا ملاقات تیرے حسن ازل کا متلاشی تو میں بھی ہوں, تیرے حسن لازوال کا طالب تو میں بھی ہوں, تیرے حسن بے مثال کا متلاشی تو میں بھی ہوں. مولا میں تو مسجد میں آنے سے قاصر ہوں, میں معذور ہوں. مولا تیری ملاقات کے لیے میں مسجد میں نہیں آ سکتا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو معذور ہے, تو عذر پیش کر رہا ہے, تو چل نہیں سکتا, تو بیمار ہے, مسجد میں تو نہیں آ سکتا. میں رب تو تیرے گھر میں چل کر آ سکتا ہوں. اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اپنی زمین نیاز جھکانا تیرا کام ہے, تیرے زمینوں کو سجانا اپنے دیدار کی لذت سے میں رب کا کام ہے.
تو دوستو صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے روٹے ہوئے رب کو اپنی جبینیں جھکا کر منا لیا، لیکن افسوس ان لوگوں پر جن سے یہ سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، لوگوں کون سی چیز ہے جو تمہیں اس جہنم کے گڑھے میں لے کر آئی، کون سی چیز ہے جو تمہیں اس سقر تک لے کر آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ کہیں گے ہم رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے، ہم رب سے مناجات کرنے والے نہیں تھے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے ہر وقت ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا میں 5 وقت تجھ سے ملاقات کرتا ہوں، میرا آنا جانا تیرے گھر میں لگا ہوا ہے، مولا تیرے ساتھ تعلق تو اب بن گیا ہے، اب تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، دنیا کے میلے میں اس قدر جمیلے میں تم سے کیا کہیں جانا، دنیا کے میلے میں مولا اب سارے لوگ سامنے امام کھڑا ہے، پیچھے 7 مقتدی ہیں، اب مولا ہر وقت تیری دید کا متلاشی ہوں، اب طلب سوال بڑھ چکا ہے، مولا اب کوئی ایسا وقت بتا جب ساری دنیا کٹ جائے، ساری دنیا الگ ہو، میں الگ سے تیرے ساتھ ملاقات کروں اور تنہائی میں تیرے ساتھ مناجات کروں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو جس نے کہا تھا دنیا کے میلے میں اس قدر جھمیلے میں تم سے کیا کہے جانا، اس قدر جھمیلے میں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، بات گو ذرا سی ہے، بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ ہی کافی ہے۔ مولا اب ملاقات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں، اللہ فرماتا ہے اگر تو مجھ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے تو میرے بندے جب ساری دنیا سو جائے میں آسمان دنیا پر آ کر پکار دے رہا ہوں، میں بندے تیرے سجدے کا ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ تھا جو مسجود ملائک تھا، تو وہ تھا جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے جب ساری دنیا سو جائے گھر کے کونے میں مصلی بچھا اور سر سجدے میں رکھ، میں قربت میں آ کر اکیلے میں اپنا رب دیدار عطا فرما دوں گا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی؟ تو دوستو وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم رب سے ملاقات کرنے والے نہیں تھے۔ پہلا جرم یہ تھا۔ اب دوسرا جرم کیا تھا؟ دوسرا جرم یہ تھا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ مدثر 29واں پارہ وَقَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ بندے کہیں گے جنت والوں سے، دوزخی کہیں گے کہ ہمیں کون کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ پہلی چیز ہم رب کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، اور دوسری چیز ہم رب کے ساتھ تو تعلق قائم نہ کر سکے۔ لوگوں ہم رب تو رب رہا، ہم اللہ کے بندوں سے بھی اپنے تعلق کو قائم نہ کر سکے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارے محلے میں کوئی لوگ ایسے بھی تھے جو رات کو بھوکے سو جایا کرتے تھے، ہمارے محلے میں کوئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، ہمارے محلے میں ایسے بھی تھے، کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنی فیس کی وجہ سے سکول میں جا نہیں سکتے تھے۔ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ ہم اللہ سے تعلق نہ بنا سکے اور ہم بندوں سے تعلق نہ بنا سکے، اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق نہ بنا سکے۔ دوستو یہ تو پہلو تھا محترم حاجی پیر فتح شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ پہلو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا، اور دوسرا آپ سارے گواہ ہیں اس چیز کے بارے میں جو دوسری قرآن کریم کی میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ صالح انسان تھے، نیک انسان تھے۔ دوسری قرآن کریم کی جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس آیہ کریمہ میں 2 یتیموں کا ذکر ہے، ایک دیوار کا ذکر ہے اور ایک خزانے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے
تو खिज़र अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या आपने सुन रखा है, उसको नहीं दोहराऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला बच्चा मार दिया, पहले कश्ती को सुराख कर दिया, दूसरा बच्चा मार दिया, और तीसरा क्या किया था, जो दीवार टेढ़ी थी, गिर रही थी, उस दीवार को मूसा अलैहिस्सलाम ने, खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के वली, ये बताओ, हम इस गांव में आए, इन गांव के लोगों ने हमें पानी भी नहीं पूछा, मांगने पर खाना भी नहीं दिया, और आपने इतना करम इन पर क्यों किया कि इनकी दीवार जो टेढ़ी थी, गिर रही थी, आपने उस दीवार को तामीर कर दिया। अल्लाह ने उसका नक्शा कुरान में खींचा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, व अम्मल जिदारो, और मूसा, वो जो जिक्र तूने दीवार का पूछा है कि मैंने दीवार तामीर क्यों की थी, फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन, वो दीवार मैंने इसलिए तामीर की कि वो दीवार मदीने उस शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। क्या फरमाया? मैंने दीवार इसलिए तामीर की कि वो शहर के 2 यतीमों की थी। कहा अच्छा, इसलिए दीवार तामीर की कि वो शहर के यतीमों की थी? फरमाया नहीं, इसलिए कि वो शहर के यतीमों की भी थी। वकान तख्तहू कंजुल लहुमा, उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, तो दीवार इसलिए तामीर की कि वो यतीमों की भी थी और उसके नीचे खजाना भी था? फरमाया नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं, तो फिर वजह क्या थी? फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, वो दीवार मैंने इसलिए तामीर की थी कि वो 2 यतीमों की थी, मदीने के शहर के यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे खजाना था, उस दीवार को तामीर किया, उस खजाने को इसलिए बचाया कि इनका बाबा बड़ा नेक था। दीवार की तामीर इसलिए की कि इनका बाबा बड़ा नेक था। बोलिए साथ मेरे, इनका बाबा बड़ा नेक था। उलमा फरमाते हैं कि 7वीं पुश्त में जाकर एक नस्ल में एक नेक बंदा था, उसमें 7वीं पुश्त में नेक बंदा था, साले बंदा था, शब जिंदादार था, अल्लाह को राजी करने वाला था। उस 7वीं पुश्त के बाबे की वजह से अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, मैंने खिज़र को हुक्म दिया था कि मेरे हुक्म के साथ वो दीवार तामीर कर दे, इसलिए कि इनका बाबा बड़ा नेक था। दोस्तों, हमारे अमाल का दारो मदार सिर्फ यहाँ तक है कि हमने अपनी दुनिया संवारनी है और हमने अपनी आखिरत संवारनी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, नेक और साले लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपनी आखिरत नहीं संवारते, अपनी दुनिया नहीं संवारते। नेक और साले बंदा एक हो, अल्लाह फरमाता है खानदान में एक नेक शख्स हो, उस एक शख्स की नेकी की वजह से मैं उसकी सारी औलाद की हिफाजत फरमाता हूँ, उसके खानदान के खजानों की हिफाजत करता हूँ। और जिस खानदान में नेक बंदा होता है, लोगों, जो मेरे इस्लाम पर अमल करता है, मेरे बारगाह में झुकता है, सालहियत में आ जाता है, मैं अल्लाह उस एक शख्स की सालहियत की वजह से पूरे खानदान पर अपनी रहमतों की बारिशें कर देता हूँ। तो नेकी सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि मेरी आखिरत संवर जाए, नेकी इसलिए भी की जाती है कि मेरी आने वाली नस्लें संवर जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है जो बंदा साले होता है, एक बंदे की सालियत की वजह से अल्लाह उसकी नस्लों की भी हिफाजत फरमाता है। डॉक्टर नबील अरजान, कुवैत में एक डॉक्टर थे, आखिरी बात, कुवैत में एक डॉक्टर थे नबील अरजान। उसको लोगों ने कहा कि डॉक्टर नबील, हमारी महीने की तनख्वाह 15 लाख आती है और आपकी तनख्वाह जो है वो 12 लाख आती है, हर महीने 3 लाख आपकी तनख्वाह कम आती है, वजह क्या है? 3 घंटे आप कंपनी से आउट होते हैं, 3 घंटे कंपनी से आउट होने की वजह से 3 लाख का फर्क पड़ता है। आप 3 घंटे कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने जिस दिन से ये कुरान की आयत पढ़ी है, वकान अबूहुमा सालिहा, जिनके बापे नेक होते हैं अल्लाह उनकी औलादों की हिफाजत फरमाता है और अल्लाह उनकी औलादों के खजानों की हिफाजत फरमाता है। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हर रोज 3 घंटे जो कंपनी से आउट होता हूँ, मैं जानता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं दियारे गैर में आया हूँ, बच्चों के लिए रोजी रिस्क कमाने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं रिस्क कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, जिनके बाबे नेक होते हैं अल्लाह उनकी औलादों की हिफाजत करता है, मैं 3 घंटे अल्लाह के दीन को देता हूँ।
3 घंटे मैं किसी मस्जिद में जाता हूँ, किसी मस्जिद का झाड़ू देता हूँ, किसी को दीन की तबलीग करता हूँ, किसी को अल्लाह रसूल की तरफ दावत देता हूँ, किसी बंदे को अल्लाह रसूल की तरफ बुलाता हूँ, किसी बंदे को नेकी की तरफ रग़बत दिलाता हूँ, किसी बंदे को नेक सोहबत का राज बताता हूँ। मैं 3 घंटे अल्लाह को और अल्लाह के दीन को देता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं गांव जाता हूँ, गांव के कारी साहब मुझे कहते हैं, हजरत साहब, डॉक्टर साहब, आप कुवैत में होते हैं, लेकिन आपके कुवैत में होने के बावजूद आपके बच्चों का ताल्लुक हर वक्त मस्जिद से है। आपके बच्चे नेक हैं, आपके बच्चे साले हैं, मस्जिद के साथ ताल्लुक रखते हैं, मस्जिद में झाड़ू देते हैं, 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जब से पढ़ा है कि जिनके वालिदैन नेक होते हैं, अल्लाह उनकी औलादों की भी हिफाजत फरमाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रात को तहज्जुद के लिए उठे तो बेटा, 8 साल का बेटा सामने सोया हुआ था। अपने बेटे से मुखातिब हुए, कहा बेटे, मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, मैं रात को उठता हूँ, अपनी नींद कुर्बान करता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे बेटे, मैं सिर्फ तेरी वजह से उठता हूँ। जिस दिन से मैंने कुरान में पढ़ा है, वकाना अबूहुमा सालिहा, जिनके बापे नेक होते हैं अल्लाह उनकी औलादों की हिफाजत करता है। उस दिन से बेटे, जिस दिन से मैंने कुरान में पढ़ा है, उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है, जिंदगी की सारी इबादतें तेरी वजह से करता हूँ। दोस्तों, आइए अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। पीर सैयद इरफान शाह साहब बैठे हैं, जो कि सीनियर नायब सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान सिटी सरगोदा के, और हुजूर शेखुल इस्लाम, और तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है, लोगों आ जाओ, आज वक्त है, कल जब आंख बंद होगी फिर अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान आपको बंदे फर्शी से उठाकर अल्लाह की बका की वादियों में लेकर जाना चाहती है, अपने रब के साथ टूटा हुआ ताल्लुक बहाल करना चाहती है। ये बंदे की उंगली को पकड़कर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश करने वाली जमात है। और ये तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, सारी जिंदगी जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन का होका दुनिया के चप्पे चप्पे में दिया है, और पूरी दुनिया में शर्क से लेकर गर्ब तक अल्लाह की इज्जत का और अल्लाह की हम्द का झंडा हाथ में उठाए हुए है, पैगाम दे रहा है, लोगों आ जाओ, ताल्लुक जोड़ लो अपना अल्लाह के साथ। वो जो ताल्लुक हमारा कट चुका है, वो जो डोरियां हमारी गुंबद खजरा के साथ कमजोर हो चुकी हैं, हर चीज अपने दिल से उतार कर फेंक दो, जिसकी वजह से हमारा रब के साथ ताल्लुक कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा के साथ कमजोर हो रहा है, हर उस ताल्लुक के आड़े में आने वाली दीवार को काट दो और गिरा दो। लोगों आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले बन जाओ, आ जाओ, सालहियत में आ जाओ। तुम सालहियत में आ जाओगे, नेकी में आ जाओगे, तकवा में आ जाओगे। उस तकवा की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे खानदान की हिफाजत फरमाएगा। इस दौर में 2 ही रोने हैं, औलाद नाफरमान है, हुक्मरान जालिम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है, अल्लाह उसकी औलाद को भी साले कर देता है। जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह उसके औलाद को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना देता है, और जिनका ताल्लुक गुंबद खजरा से जुड़ जाता है, अल्लाह उन सब लोगों को नेक और साले हुक्मरान भी अता फरमाता है। ये हमारे आमाल हैं, जो कभी बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, कभी आटों की लाइन लगी हुई है, कभी चीनी नहीं मिल रही, कभी बोरान है, ये हमारे तेरे और मेरे अमाल हैं, जो हमारे सामने हुक्मरान बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। ये हमारी बदआमालियां हैं। लोगों आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले बन जाओ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मौला खालिक हाजी पीर फतेह शाह साहब को अपने जवार में जगह अता फरमाए, मासूमीन का साया अता फरमाए, और ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाए हम और लिवाए शफात की नीचे जगह अता फरमाए। उनके ख़ानदान को सब्र अता फरमाए और सब्र पर अजर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।